ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کہتی ہے کہ اپنے اوپر سیلف کنٹرول جو ہے وہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انسان اگر اپنے جذبات کو، اپنے سینٹیمنٹس کو، جو کہ نیگیٹو تھوڑی سی پہلو ان کے اندر ہوتا ہے، انہیں اگر دبا کے رکھے تو اس کی شخصیت کے اوپر ان کا کوئی تھوڑا سا نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ کس طرح ان کا جو اثر ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں، مطلب آج کل کی نوجوان نسل یہ بڑی عام طور پہ بات کہتی ہے کہ جی سیلف کنٹرول جو ہے وہ ایک بڑی امپریکٹیکل سی چیز ہے۔ جس چیز کو آپ ضبط نفس یا سیلف کنٹرول کہتے ہیں وہی تو انسانیت کا شرف ہے۔ یعنی انسان اصل میں کیا چیز ہے؟ اللہ نے اس کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں شر کی طرف میلان پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسانیت کا اصلی امتیاز یہی ہے۔ اگر انسان ضبط نفس سے کام نہیں لیتا تو پھر اس میں اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں۔ مہمان کا استقبال کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش کرتے ہوئے، اخلاقی حدود کی پابندی کرتے ہوئے آدمی کس چیز سے کام لیتا ہے؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ضبط نفس انسان کو نہیں کرنا، تو ذرا اس بات کو بڑھا کر دیکھیے کہ نوبت کہاں پہنچے گی۔ جس کے پاس طاقت ہے اس کے اندر سے اگر یہ قوت اٹھتی ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق غصب کر لے تو کر لے گا۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت قوت اور شان و شوکت دی ہے وہ دوسروں کو پامال کر ڈالے گی۔ جس آدمی کو جسمانی لحاظ سے مضبوط بنایا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کمزور کو سڑک پر نہ چلنے دے۔ تو اصل میں ضبط نفس کا لفظ چند خاص چیزوں کے بارے میں چونکہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہاں چھٹی دے دی جائے انہیں، جبکہ ضبط نفس ہی تو اصل میں انسانیت کا شرف ہے۔ برائی صرف چند جنسی میلاناتی سے متعلق نہیں ہوتی، برائی تو ملاوٹ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، خیانت بھی ہے، مال کی طلب بھی ہے، مال کی ہوس بھی ہے، اس میں دوسروں کے حقوق تلف کرنے کے داعیات بھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں اگر ضبط نفس کو اٹھا لیا گیا تو رہ کیا جائے گا؟ باقی کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا، پھر تو انسان جانوروں کا سا کام کرے گا۔ تو ضبط نفس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ضبط نفس میں آدمی اگر ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ اپنی تربیت کرتا چلا جائے تو کچھ وقت کے بعد اس پر کوئی منفی اثرات نہیں ہوتے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض ایسی پابندیاں لوگ لگا دیتے ہیں جو شریعت اور قانون میں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے وہ پابندیاں اسے اختیار کرنی چاہیے۔ تو مذہبی لوگ اس کا لحاظ کیے بغیر کہ نوجوانوں کو کہاں سے انہیں دعوت دینی ہے، کس جگہ سے ان کو شروع کرانا ہے، آخری درجے کی باتیں بعض اوقات کر دیتے ہیں، تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اگر نوجوانوں کو نوجوان سمجھ کر اس چیز کا شعور دیا جائے کہ ضبط نفس ہی انسانیت کا کمال ہے، اسی سے انسان بڑا ہوتا ہے، اسی سے انسانیت اپنی معراج کو پہنچتی ہے، اور اسی سے در حقیقت دنیا میں خیر و صلاح کے سارے ہدایات پیدا ہوتے ہیں۔ ضبط نفس کو پھیلا کر سمجھیے، یعنی ساری برائیوں کے داعیات میں ضبط نفس ہی تو اور کیا چیز ہے؟ غصہ آ گیا آپ کو اور غصے میں بے قابو ہو رہے ہیں تو وہ کون سی طاقت ہے کہ جو آپ کو اس موقع پر کہتی ہے کہ نہیں آپ حد سے نہ بڑھیں؟ کون سی طاقت؟ آپ یہ دیکھیے نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رستے میں چلتے ہوئے آپ نے دیکھا غالباً ابو مسعود انصاری صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو آپ نے پیچھے سے کہا کہ ابو مسعود، جتنی طاقت تم کو اپنے غلام پر حاصل ہے خدا کو تم پر اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ رک گئے بلکہ ان کی زبان سے فوراً یہ نکلا کہ میں نے اس غلام کو آزاد کیا۔ اب ایک مظلوم کے اوپر جو کچھ ستم ہو رہا تھا اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو مسعود اگر اس وقت اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم میں جاتے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ضبط نفس کس قدر و قیمت کی چیز ہے۔ اس وقت ان کو غصہ تو بہت آیا ہوا ہوگا، بے قابو ہو رہے ہوں گے نا، ظاہر ہے۔ تو حضور کی آواز پر انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اس درجے میں پلٹے۔ یہی عزت، یہی شرف، یہی مقام ہے۔ جانور اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے۔ اس لیے ضبط نفس تو ہر حال میں ہونا چاہیے، البتہ ضبط نفس کی تربیت نوجوانوں کو بڑی حکمت کے ساتھ دینی چاہیے اور بڑی تدریج کے ساتھ دینی چاہیے، اور اس میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی جو خرابیاں ہیں ان کو پہلے موضوع بنانا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خود پیدا